اس طرح سب تو زیادہ جو متاثر کر دیں نا جنات شیاطین وہ دیندار جڑے دین وال راغب ہوندے نا تے انہاں نوں بہت زیادہ متاثر کر دیں. میرے کو مدرسے آندے نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. بچیاں دیاں ڈاراں آندیاں کہ شیطان پکڑ لیندے نے. اس دی وجہ جڑے برائی دے کام ہیں نا وہ شیطان نے انہوں تبریج دینی ہے, انہوں ودانا ہے. وہ مختلف صورتاں انہوں دیاں ہیں. مثال دے طور سے میں ایک سوال کرنا سارے بھائیاں کو لوں, کالج دے پروفیسر دی زیادہ عزت ہے یا مولوی دی؟ سوال ہے. زیادہ تو مولوی صاحب دی ہونی چاہیے. میں سوال کرنا موجودہ, تسی اپنا قیاس نہ دسو, تسی جو صورتحال ہے وہ دسو. وہ تو میں بھی کہنا ہے. ہاں جی ہاں جی قرآن پڑھانا والے زیادہ پیسے دیں دیں یا پروفیسر نے؟ اس کا مطلب وقت نہیں ہے نا قرآن دی, ہے نا. سبحان ربی اعلیٰ کنوں کہنے ہیں؟ نماز کنوں کیا ہے؟ تے اعلیٰ تعلیم کنوں کہنے ہیں؟ اور یار تو اپنی سوچ دسی جانا پیا. اعلیٰ تعلیم سے میرا پتر گیا امریکہ کینیڈا, اعلیٰ تعلیم سے اتنے گیا تو جھوٹ کہنا نا اللہ نو کہ سبحان ربی الاعلیٰ. اگر انہوں اعلیٰ سمجھدا تو ایری تعلیم نو پھر اعلیٰ سمجھدا, پھر ترغیب دیندہ کہ نہیں پتر انہوں کو پوچھو. لوکاں دے گھراں جا جا کے بلاندے مفت کہ آؤ بچے پڑھاؤ. ہاں جی پروفیسر جاوے نا گڈی تے, اے سی والی گڈی تے, انہوں کہہ کے دیکھو جی کہ آپ چلے جائیں, آج ماموں آ رہے ہیں, تو وہ 10-20 سنا کرنے کہے گا فون نہیں کر سکتے تھے. تو مولوی صاحب سائیکل تے جاوے نا 3-5 کلومیٹر گرمی چ بھی, تو انہوں یہ کہنا نا تو انہیں کہنا ٹھیک ہے بیٹا امی جی کو سلام کہنا میں جا رہا ہوں. یاد رکھنا شیطان کی اتنی چالیں ہیں. آج بیوٹی پارلر والی کی عزت ہے, جو گھر میں کپڑے سلائی کرتی ہے اس کی کوئی عزت نہیں, کوئی وقت نہیں ہے. میں جو حقیقت حال ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. میں اپنا چہرہ دکھانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو آئینے کے اندر. جو میں اپنے آئینے میں دیکھ سکتا ہوں کوئی نہیں دیکھ سکتا. مجھے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں. میں آئینہ دکھا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو یہ چاہتا ہے نا کوئی میری عزت کرے, پھر اسے چاہیے کہ وہ اس کی عزت کرے. ہم نے جو اللہ اور اس کے رسول کو عزت دی, یہ عزت تھوڑی ہے سال بعد جھنڈیاں لگا لیں, نعرے لگا لینے, ڈانس کر لینے. عزت تو وہ ہے ڈیلی جب میرے آقا کا حکم آئے تو میں اپنا سر تسلیم خم کروں. بے حیائی جو ہے نا, بے حیائی, آج بے حیائی کوئی عیب نہیں, جھوٹ کوئی عیب نہیں, نوسربازی دھوکہ دہی کوئی عیب نہیں. اسلام تمہیں تحفظ دیتا ہے. اسلم تسلم. تیرے نکاح سے پہلے, تیرے نکاح والے دن, تیرے نطفے سے پہلے, تیرے رحم کو, تیرے نطفے کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے آپ پر ساری ذمہ داریاں نبھا دیں. نطفے کی ابتدا ہے نا, 2 جنسوں کا ملاپ ہے نا, ایک نئی نسل آ رہی ہے نا. میں نے اس سے کیسے شیطان سے محفوظ رکھنا ہے اس کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نا.
کیا میں نے اس پہ کام کیا؟ میری مسجد میں، میرے مدرسے میں، میرے کالج میں، میرے اسکول میں، میری یونیورسٹی میں اس پر کام ہوا؟ نہیں بتایا۔ کیا یہ غلط ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کرتے یا کوئی سواری خریدتے تو اپنی بیوی کے پیشانی کے بال پکڑتے پھر ایک دعا پڑھتے؟ کیا یہ غلط ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ پتہ ہے کتنی برکت والی یہ دعا ہے کہ ہر بندہ، ہر چوتھا بندہ، 3 بندوں میں سے 4 بندوں میں سے ایک بندہ صحیح ہو سکتا ہے، 3 بیمار ہیں شیطانی بیماریوں کی وجہ سے، جن کو ہم کہتے ہیں نا روحانی بیماریاں۔ یہ لفظ پر کبھی غور کریں، روح بیمار ہو سکتی ہے۔ روح کے بارے میں اللہ نے کیا بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کچھ بتایا؟ کفار نے پوچھا، انشاءاللہ کہنا بھول بھی گئے، جب 30ویں 29ویں دن وہی بھی آتی پھر بھی اللہ نے نہیں بتایا کہ روح کیا ہے، صرف اتنا کہا کہ روح امر ربی ہے۔ اس سے آگے بتایا؟ نکالو، قرآن حدیث سے نکالو، امر ربی ہے بس۔ اس پر جہاں اللہ نے روک دیا، جیسے شہید کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں، ان کو ہمارے ہاں سے رزق ملتا ہے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے، بس اس سے آگے تم نہیں سوچ سکتے ہو، جتنا کہہ دیا بس اتنا، اپنا لچ نہیں تلنا۔ حروف مقطعات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وضاحت نہیں فرمائی۔ مجھے، میرے مفتی کو، میرے بڑے کو کوئی اختیار نہیں کہ الف لام میم کا معنی بتائے یا کر کے دکھائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو جتنا بتایا بس اتنا، یہ دین ہے۔ اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو کیا کرا کرو؟ اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ کس سے؟ شیطان رجیم سے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تم برا کام کرنے لگے ہو، تم تو سب سے افضل ترین کام کرنے لگے ہو، قرآن پڑھنا پڑھانا سب سے عظمت والا کام ہے۔ جب تم قرآن پڑھو، اللہ کہتا ہے نا سورہ نحل کے اندر، اللہ فرما رہے ہیں جب تم قرآن پڑھنے لگو تو کیا کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے لیے یہ اس کا مفہوم معنی یہ ہے کہ دعائیں، طالب علم اگر قرآن اس کو پڑھانا ہے پہلے ان کو شیطان سے محفوظ رہنے کی دعائیں سکھاؤ گے، تب جا کر یہ حافظ بنے گا اور محفوظ رہے گا۔ ورنہ جتنا شیطان ان پر جھپٹتے ہیں، پھر جب اللہ نہ کرے کوئی دینی آدمی یا دینی عورت بگڑتی ہے، اللہ نہ کرے، جب شیطان کے بہکاوے میں آتی ہے تو پھر آپ دیکھ لو آج کیا ہو رہا ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ جو مرضی کرتا پھرے، چند گھنٹے چند منٹ کے لیے اس کی ایک خبر لگے گی۔ دیندار کے پاس کے لیے کوئی اگر کسی نے بہروپ بھی دھارا ہوا ہے، داڑھی رکھ کر اگر اس نے کوئی عیب کیا ہے، چاہے اندر سے وہ خبیث گندہ ترین بندہ ہے، اتنی تشہیر اس کی ہوتی ہے کہ نہیں، ہاں جی دیکھو جی مولوی کیا کر گیا، دیکھو جی فلاں کیا کر گیا، کتنا دشمن ہے یہ ہمارا دین کا۔ لیکن ہم اس کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں گائیڈنس ملی ایک ایک پل کی، ہنسنے کی، رونے کی، جاگنے کی، سونے کی، کھانے کی، پینے کی، کروٹ بدلنے کی، لباس پہننے کی، لباس کو اتارنے کی۔ اللہ کے نبی نے گائیڈ کیا۔ لیکن میری بد نصیبی ہے کہ دنیا پر مجھے، کیونکہ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، میں نے ایکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے، جی میں نے فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، اور دین کے معاملے میں استنجا کرنا نہیں آتا، غسل کرنا نہیں آتا، غسل جنابت نہیں آتا، پوچھ کے دیکھ لو۔ یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے یار۔ اتنا تو کافر اپنے کفر سے بھی غافل نہیں ہے جتنا میں اپنے دین سے غافل ہوں۔ مجھے الجھا دیا گیا بدعات میں، مجھے الجھا دیا گیا، چھنکنے دے دیے چھنچنے، سال بعد یہ کر لو تم بخشے گے،
تو جو روز کے حکم ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو جس کے تو ایک ایک پل ہمارا خوشیوں کے لیے ہے، ایک ایک پل 24 گھنٹے اللہ نے اس کا طریقہ بتایا۔ نماز پڑھتے ہو، ساری نماز اللہ کی حمد و ثنا ہے، درود شریف پڑھتے ہو، یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا میں ہے، کیونکہ تم اللہ سے دعا مانگ رہے ہو نا۔